بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ تم پر لازم ہے تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: انسان کا اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اختلاف میں اتنی گنجائش رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے رکھے گا۔ برے شخص کے لیے کبھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ دولت ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی بھی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھیں: جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کریں، جب خوش ہوں تو کوئی وعدہ مت کریں۔ منزل انسان کے حوصلے آزمانے کے لیے آتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارو، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ آپ کی ہر بات میں ہاں ملانے والا مخلص نہیں، چاپلوس ہوتا ہے۔ دولت کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو انسان نہیں رہتا۔ جو کچھ تمہارے پاس نہیں ہے اس کا شکوہ مت کرو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے لطف اٹھاؤ۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ جتنا سکون اللہ پاک کی محبت میں ہے، اتنا کائنات کی کسی محبت میں نہیں۔ لوگ آپ کو دو وجہ سے پسند کریں گے: یا تو آپ کامیاب ہوں یا خوبصورت ہوں۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں، مگر پہلے جیسے تعلقات نہیں رکھ پاتے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے غلط انسان وہ ہے جسے لگتا ہے کہ ہر بار ہر چیز میں صرف وہی صحیح ہے۔ سب فیصلے ہمارے نہیں ہوتے جناب، کچھ فیصلے وقت کے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ مشکل تمہاری طاقت سے بڑی ہے تو خود کو یاد دلانا تم دنیا کے سب سے مضبوط انسان کے امتی ہو۔ اس دنیا میں کچھ لوگ راستے میں رکھی ہوئی شمع کی مانند ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجئے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چھٹتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔
اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ پیسے کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دو جس سے تم سکون کی نیند سو سکو، اتنی اہمیت نہ دو جو بے سکون کر دے اور تمہاری راتوں کی نیند، زندگی کا سکون برباد کر دے۔ بہت بد نصیب ہے وہ انسان جو کسی کے دل سے ایسے نکل جائے کہ نہ محبت کے قابل سمجھا جائے نہ نفرت کے قابل۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو لوگوں کے منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں صبر کرنا، طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا افضل ترین نیکیاں ہیں۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف بولنا ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کی سن ہی نہیں پاتے۔ ذاتی زندگی ہو یا کیریئر، صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑا ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پر لے کر جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ بوجھ سے آزاد فضاؤں میں پرواز کر سکتے ہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جن کو دینے سے کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک دعا اور دوسری مسکراہٹ۔ ہارون رشید نے بہلول دانا سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالیجا اگر چور پیشاور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، اور اگر چور مجبور ہے تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ سب سے بھاری نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ایک ایسا انسان بنا دیں جو دوبارہ بھی کسی پر اعتماد اور محبت کرنے کو تیار ہی نہ ہو۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیزیں بھاتی ہیں، نہ کوئی بدصورت نہ کوئی خوبصورت، بس جو چیز پاس نہ ہو وہی اسے پسند آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازاروں میں اکثر چلیں گے اور وہ اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آپ سوچتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں قدر آ ہی جائے گی۔ یاد رکھنا، آپ صرف خود کو تھکا رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ زبردستی کسی سے اپنی قدر نہیں کروا سکتے۔ کبھی کبھی راستے میں آنے والا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ ہمیں ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹوں کا کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کے ماضی کو لے کر بیٹھ جائیں۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے خوب دعائیں کیا کریں، وہ نہ ہوں تو کوئی نہیں پوچھے گا تم کیسے ہو۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غم زدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید قرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔
آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ سا کوئی نہیں۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی میں اکثر ایسے مقام بھی آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوگی اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ جب بھوک دروازے پر دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔